السلام علیکم میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم حسینی دولہا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ شادی کے 17 دن بعد ہی شہادت کا جام پی گئے تھے۔ حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بنی کلب کے نیک خوں اور خوبرو جوان تھے۔ ان کی شادی کو صرف 17 روز ہی ہوئے تھے۔ ان کی والد ماجدہ تشریف لائیں، جو ایک بیوہ خاتون تھیں، جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، میری پیاری ماں مجھے بتائیے رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، اور نہ ہی آئندہ ایسی جرت کر سکتا ہوں میں۔ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے پیارے فرزند، تو میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے، اور ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ اس وقت کربلا میں نواسائے محبوب رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نونہال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تحفے کہ ہم زندہ رہیں، اور سلطان مدینہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں یاد ہو اور تیری پرورش میں جو میں نے مشقتیں اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے ہوئے پھول، تو پیارے حسین پر اپنی زندگی نثار کر دے۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ حسین پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے، اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے بیٹے سے کہا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین علیہ السلام کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ بطول، گلشن مولا علی کے مہکتے ہوئے پھول، میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ اے سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس، اس سعادت میں میرا حصہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا کر دشمنوں کے ساتھ لڑ کر امام عالی مقام پر اپنی جان قربان کروں۔ آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سردان اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں گے۔ حسینی دولہا اپنی اس نیک بی بی اور ماں کو لے کر فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہدا گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلامان جنت کمال اطاعت سیاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اے حضور پر جاں نثاری کی تمنا رکھتے ہیں، اور میں نہایت ہی بے کس ہوں۔ کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکیں۔
التجا یہ ہے کہ عرصگاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیجوں میں رکھے، اور میری تمام عمر آپ کی بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کے سامنے یہ تمام عہد و پیما ہو گئے، اور سیدنا بہب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کی کہ یا امام عالی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بی بی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دولہا امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان جنگ میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعداء پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک مہروس ہے سوار ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوست پر سپر ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رج پڑھتا ہوا آ رہا ہے، یعنی امام عالی مقام شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے، آپ برق خاطف یعنی اچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچے، کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، صفِ اعداء سے مبارز طلب فرمایا، جو بھی سامنے آیا اس کا تلوار سے سر کاٹ ڈالا، اور سرکسوں کے سروں کا انبار لگا دیا، ناکسوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے، ایک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی، اور ماں کے پاس آ کر عرض کی کہ اے مادر مشفقہ، تو اب تو مجھ سے راضی ہوئی، اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی، اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں اعداء یعنی دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، کوئی ہے مقابلے پر آنے والا؟ یہ سن کر حسینی دولہا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، نئی دلہن ٹکٹکی باندھے ان کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دولہا گجبناک شیر کی طرح تیگے آبدار با نیزے جاں شکار لے کر میدان کارزار میں آ پہنچے۔ اس وقت میدان میں دشمنوں کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل جو غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتے ہوئے حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ حسینی دولہا نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا، اور دشمنوں میں مقابلے کی ہمت نہ رہی۔ حسینی دولہا سیدنا بہب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارے پارے ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب دشمن اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے ایک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دولہا زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دل والے بدبختوں نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لختے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے میرے بہادر بیٹے، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جھرجھری لی اور اسی وقت پروانے کی طرح اس سمے جمال پر قربان ہو گئی، اور اس کی روح حسینی دولہا سے ہم آغوش ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، دیکھا آپ نے اہل بیت احار کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمتیں ہیں۔ یا اللہ، مجھ سے جو بھی پڑھنے یا بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں، ان غلطیوں کو حسینی دولہا سیدنا بہب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے معاف عطا فرما۔